ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیشینٹ دا موسٹ مرسیفل۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے اپنے باپ کے حکم کے مطابق دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ یوسف ہی ہے اور ہمارا بھائی ہے۔ وہاں پہ آئے بنیامین کو واپس لینے کے لیے، ریکویسٹ کی کہ ایک تو ہمیں دوبارہ سے اناج دیا جائے کیونکہ ہمارے گھر والوں کو بھی تکلیف ہے، ہمیں غربت نے گھیر لیا ہے، ہمارے بابا بھی تکلیف میں ہیں، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بہت پریشان ہیں، تو ہمیں خوراک بھی دی جائے اور ساتھ ساتھ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ واپس بھیجا جائے۔ اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے بڑے حیران کن ہیں۔ خدا نے یہ قصہ اسی لیے بیان فرمایا ہے تاکہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے بہت کم ہیں، لیکن ہمیں خوراک دی جائے پوری صدقے کے طور پہ، اور اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو ہی اجر دیتے ہیں۔ دیکھیں اس ذات نے یہ قصہ اور یہ الفاظ ہمیں کیوں بتائے ہیں؟ کیونکہ بنی اسرائیل تو سید ہیں، اولاد ابراہیم ہے، سید پہ تو صدقہ حرام ہوتا ہے، تو پھر بادشاہ سے صدقے کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب انسان زندگی کی آخری سانسوں میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اتنا حرام کھا سکتا ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے۔ یعنی حالات ان کے یہ ہو گئے تھے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوک سے مرنے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ یعنی جب انسان ظلم کرتا ہے، جب انسان کسی دوسرے کو محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام چاہے کئی سال بعد آیا۔ انہوں نے ظلم کیا حضرت یوسف علیہ السلام پہ بچپن میں، اب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں، اب ان کے اس کرتوت کا جو نتیجہ ہے اب سامنے آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ ذات ہمیں بتانا چاہتی ہے جب تم کسی کو محروم کرنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں محروم کر دوں گا، جب تم غلط کام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا، میں تمہیں بھکاری بنا دوں گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اس حوالے سے، ہمارے وزراء کو، ہمارے حکومتی لوگوں کو سوچنا چاہیے، اس چیز پہ غور کرنا چاہیے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب سادات صدقے پہ آ گئے ہیں، یعنی جینے کی امید باقی نہیں رہی، تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تم اس انجام پہ پہنچے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے اپنے یوسف بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا۔ اب بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اس حال پہ پہنچے ہو تو کس وجہ سے پہنچے ہو، کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا۔ تو وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ تو وہ بہت شرمندہ ہوئے، سر جھکا لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی شرمندگی بھی برداشت نہیں کی، حالانکہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چور بھی کہہ چکے تھے۔ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا وہ قصہ۔ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج میرے سامنے شرمندہ آپ نہ ہوں، میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ بڑا کریم ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ کمال کی بات ہے یہ، ہمارے لیے سبق ہے یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں چھیننے کی کوشش کرتے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ رازق خدا ہے، خدا ہی دیتا ہے، ادروائز اس کا انجام چاہے کچھ عرصے کے بعد آئے لیکن اتنا بھیانک انجام ہوتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے، تو پھر یہ ہم ایک دوسرے کو لوٹ کیوں رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار کیوں رہے ہیں، ایک دوسرے کی بچیاں اغوا کر کے بیچ کیوں رہے ہیں؟ تو اس کا انجام بہرحال اس دنیا میں دیکھنا ہے،
اس قسم کے کرتوت اپنانے والوں نے۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ انبیاء کے لیے کوئی خاص کرتا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، قرآن کریم میں تو میں نے ایسی چیز نہیں پڑھی، لیکن کرتا دیا انہوں نے اپنا، یہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ جا کے یہ بابا کی آنکھوں پہ لگائیں اور آپ پریشان نہ ہوں۔ اب بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، احسان بھی نہیں جتلایا، صرف اتنا کہا کہ اپنے تمام گھر والوں کو لے کے میرے پاس آ جائیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں مصر میں۔ اب ادھر انہوں نے کرتا دیا، جیسے ہی کاروان روانہ ہوا، ابھی پہنچا نہیں ہے، اسی شہر میں ہے، مصر سے ہی روانہ ہو رہا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پہ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہت حیران کن بات ہے، اتنا دور بیٹھ کے ہاؤ اٹ از پاسبل، کیا آج ہم اپنے بیٹوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی خوشبو فیل کر سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ چلتا ہے، اتنی دور بیٹھ کے کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور اسی نبی کے گھر والے ادراک سے اتنا خالی، کہنے لگے کہ یہ پرانی دیوانگی ہے، اتنا عرصہ پہلے سے یوسف کو بھیڑیے کھا گئے اور اس کے دماغ پہ وہی جنون ہے۔ اس کے بعد جب قافلہ وہاں پہ پہنچا تو انہوں نے قمیص دی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگائی، ان کی آنکھوں کی بینائی فوری طور پہ واپس آ گئی۔ تو مولا بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا دیکھا میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے تمہیں عطا نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی جو ہیں اور ان کے ساری فیملی، سارے گھر والے کہاں چلے گئے؟ مصر میں چلے گئے۔ اس کے بعد اسی بنی اسرائیل کے ساتھ، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام اور اس کے بیٹے، یعنی بنی اسرائیل اور اسرائیل کہاں چلے گئے؟ مصر میں، مصر میں آباد ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کیا معاملات ہوتے ہیں ان کے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور سارا کچھ قرآن کریم میں، کیونکہ یہ ہسٹری میں فقط قرآن کریم کی ہی بیان کر رہا ہوں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہسٹری ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کیونکہ جو گلاس بھی تھا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، بادشاہ کے گلاس کا سکایا کا لفظ استعمال کیا ہے، سکا سے ہے، ساکی سے پینے والا، جبکہ عام ہسٹری میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے لیے اس پیمانے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس سے اناج کی پیمائش کی جاتی تھی۔ تو بہرحال میری ٹوٹل کوشش یہی ہے کہ کلام خدا سے میں باہر نہ جاؤں، کلام خدا ہی کی ہسٹری جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ اس میں ایگزیکٹ حقیقتیں ہیں، ہمارے لیے ایگزیکٹ سبق ہیں۔ تو جو ظاہری طور پہ ہمارے سامنے ہوتا ہے سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ جو انسان اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے آنکھوں سے پردے اتنے ہٹے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اتنا علم عطا کرتا ہے۔ تو روحانیت کی دنیا کے جو لوگ ہیں ان پہ ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ روحانیت کی دنیا کے لوگ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، تو ان میں کوئی تضاد کی بات نہیں ہوتی، یہ خدا کی طرف سے عطا کردہ علوم ہے۔ شریعت ایک چیز ہے، روحانیت بھی اس سے ریلیٹڈ ہے لیکن تھوڑا مشکل راستہ ہے۔ تو علوم سب کے صحیح ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن ان میں ڈفرینسز نہیں ہوتے۔ تو ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور اتنی مشکل سی فلسفی اور ہسٹری آپ سن رہے ہیں۔ تو اللہ کی امان میں رہیں، اللہ حافظ۔